چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہمارے پاس اس پروگرام میں بہت ہی اچھے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار؟ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے اور سورہ واقعہ کی ہم 26 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے حمزہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ حمزہ ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین۔ پیارے بچوں، جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ جی، حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے اور عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ، عین زبر آ، عین زبر آ، عین زبر آ، آ آ، آ آ، آ آ۔ آ۔ فرق سمجھ میں آیا؟ تو اس فرق کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے صاد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ صاد۔ یہ صاد بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے صاد، دوسرا حرف ہے سین اور تیسرا حرف ہے فا۔ جب ہم صاد اور سین کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم فا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی اور فا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ صاد کو ہم پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ جی، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں ہمیشہ، یعنی جہاں بھی یہ ہوں، انہیں پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن سین کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔
پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہا. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا. جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ جی. اور ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے. یعنی اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. ہا زبر ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. پیارے بچوں فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی. اس فرق کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ الف مدہ، کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ ہوگا. اور الف مدہ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں پہلے بھی بتایا ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل. مد منفصل ہوتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے. اور مد منفصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا پھر 2.5 الف. 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا 2.5 الف کے برابر. جی 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جسے جتنا کھینچنا ہے آپ اسے اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں گے. بہت سارے بچے یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ جسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے اسے زیادہ کھینچ دیتے ہیں، جسے زیادہ کھینچنا ہوتا ہے اسے کم کھینچتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہا پر کیا ہے؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر ہے اور کھڑی حرکات کو ہم 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف کے برابر. 1 الف کے برابر. تو اسے ہم 1 الف کے برابر ہی کھینچیں گے. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں ہا پر کھڑا زبر ہے تو اسے بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اسے زیادہ نہیں کھینچنا. اور یہاں مد منفصل ہو رہا ہے تو اسے ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچیں گے. برابر برابر سب کو کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح نہیں پڑھنا، جسے جتنا کھینچنا ہے اسے آپ اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ، کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ. یا مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہاں نون پر ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. اور پیارے بچوں یہ قاعدہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد کوئی حرف عارضی سکون کی وجہ سے یعنی وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض. مد عارض. ٹھیک ہے. اور مد عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ آپ بتائیں. 1 2 یا 3 الف کی مقدار. مد عارض کو 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو اختیار ہے چاہے تو اسے آپ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، چاہے تو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں دال لکھا ہوا ہے اور دال ساکن ہے. کیا ہے؟ دال ساکن ہے. ساکن ہے. ٹھیک ہے. اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ. اور حروف قلقلہ وہ حروف ہیں کہ جب ان کو ادا کرتے ہیں تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور جب یہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال ساکن ہے تو یہاں پر بھی قلقلہ خوب ظاہر ہوگا یعنی آواز خوب لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را کے نیچے 2 زیر ہیں. کیا ہیں؟ 2 زیر. کیا ہیں؟ 2 زیر. 2 زیر ہیں. اور جب بھی را کے نیچے 2 زیر ہوں تو را کو باریک پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک. باریک پڑھتے ہیں، اسے موٹا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم پر تشدید ہے. کیا ہے؟ تشدید. تشدید ہے. اور جب میم پر یا نون پر تشدید ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ میم مشدد. کیا ہوتا ہے؟ مشدد. میم مشدد ہوتا ہے. اور میم مشدد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ. کیا کرتے ہیں؟ گناہ. تو جب بھی میم پر یا نون پر تشدید ہوگی تو وہاں کیا کریں گے؟ گناہ. غنہ کریں گے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں میم پر تشدید ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں خا لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہے ضاد. یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے کن میں سے ہیں؟ حروف مستعلیہ. اور حروف مستعلیہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ پوری یعنی موٹا پڑھتے ہیں. پور یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. تو ان دونوں کو آپ نے پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ واو مدہ. واو مدہ. اور واو مدہ کے بعد دال وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟
مد عارض کون سا قاعدہ لگے گا؟ مد عارض مد عارض ہوگا یہاں پر. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے, تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں دال وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا, تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض مد عارض کا قاعدہ ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ مد عارض کو ہم چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں, چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں, اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کو تینوں چیزوں کا اختیار ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ بھی دھیان میں رہے کہ یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. اور جیسا کہ میں نے یہاں بتایا کہ دال ساکن میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا, تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ نے قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی آواز آپ کی لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا 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 أَصْحَابُ الْيَمِينِ اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ سنائیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن مزید بہتری کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں. فی صدر مخضود فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ فی صدر مخضود فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ فی صدر مخضود. فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ چلیں اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن مزید بہتری کی کوشش کریں. پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. میرا نام انس ہے. میں مدرسۃ المدینہ 5D مکہ مسجد میں پڑھتا ہوں. میں صبح 8:15 بجے مدرسے آتا ہوں. اس کے بعد پھر میں چار کی نماز ادا کرتا ہوں. اس کے بعد دعائے مدینہ ہوتی ہے. پھر دعائے مدینہ کے بعد سبق سناتا ہوں. سبق سنانے کے بعد سب کے سناتا ہوں. سب کے سنانے کے بعد منزل سناتا ہوں. منزل سنانے کے بعد سب اسلام کی بنیادی باتیں بتاتے ہیں. پھر لنچ ٹائم ہو جاتا ہے, پھر ہم لنچ کرتے ہیں. لنچ کے بعد پھر نماز ہوتی ہے. نماز ادا کرنے کے بعد پھر 2 بجے سے لے کر 3:45 بجے تک سب کی منزل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل اس مدرسے کو قائم ہوئے 25 سال سے زائد عرصہ ہوا ہے, اور اس مدرسے کے تحت تقریباً 100 سے زائد حفاظ اور 350 سے زائد ناظرہ خواہ قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ ہو کر مستفیض ہو چکے ہیں, اور دنیا کے کئی مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس مدرسۃ المدینہ میں 160 کے قریب طلبہ اکرام جو ہے زیر تعلیم ہیں. اس سال بھی الحمدللہ ہر سال کی طرح جو ہے 40 کے قریب بچے حفظ و ناظرہ کی سند حاصل کریں گے. فائنل امتحان کا سلسلہ جاری ہے, اور اس سال بھی اتنے بچے جو ہیں آج فائنل امتحان سے مستفیض ہوں گے. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں آج ہم جانیں گے قوم سبا کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ قوم سبا. قوم سبا کے بارے میں جانیں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی قوم ہے, تو چلیے ٹاپک شروع کرتے ہیں, آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. تو پیارے بچوں یمن میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا سبا. کیا نام تھا؟ سبا. سبا. اس میں رہنے والی قوم کو قوم سبا کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ قوم سبا. قوم سبا. اس شہر میں لوگوں کی آبادی کافی تھی, یعنی بہت سارے لوگ اس شہر میں رہتے تھے, اور اس شہر میں اللہ پاک کی بہت سی نشانیاں تھیں. وہ یہ تھی کہ اس شہر کے دونوں طرف بہت سارے باغ تھے. کیا تھے؟ باغ. جی, بہت سارے باغ تھے, گارڈنز تھے.
اور ان باغوں میں بہت سارے پھل تھے، طرح طرح کے اس باغ میں پھل لگے ہوئے تھے. پھلوں کی کوانٹٹی اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی شخص اس باغ سے خالی ٹوکرا اپنے سر پر رکھ کر گزرتا تھا تو ہاتھ لگائے بغیر ہی الگ الگ طرح کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا، کیونکہ کوانٹٹی بہت زیادہ تھی تو پھل خود بخود گرتے رہتے تھے. اور اس شہر کا پانی، ہوا اور زمین بھی اتنی زیادہ صاف تھی کہ اس میں مچھر، مکھی، کھٹمل، سانپ، بچھو وغیرہ کوئی بھی جانور نہیں پایا جاتا تھا جو گندگی میں رہتے ہیں. اور ہوا تو ایسی زبردست تھی کہ اگر کوئی شخص اس شہر سے گزرتا اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوتی تو اس شہر کی ہوا سے ساری جوئیں مر جاتی. اور موسم بھی بڑا کمال کا ہوتا تھا، نہ زیادہ سردی ہوتی تھی نہ زیادہ گرمی، نارمل موسم رہتا تھا. اس شہر کی قوم یعنی قوم سبا بڑی خوشحالی سے ان نعمتوں کے مزے لے کر اپنی زندگیاں گزار رہی تھی. مگر اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود قوم سبا اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ پاک کی نافرمانی کرنے میں لگ گئی، یعنی انہوں نے اللہ پاک کے احکام ماننے سے انکار کر دیا. قوم سبا کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ایک کے بعد ایک نبی علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ان کے پاس ایک کے بعد ایک نبی علیہ السلام آتے رہے جو انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے رہے اور انہیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتے رہے. مگر قوم سبا نے اللہ پاک کی اور اللہ پاک کے رسولوں کی نافرمانی کی، یعنی جو احکام رسولوں نے ان تک پہنچائے وہ ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. ٹوٹل 13 انبیاء کرام، کتنے؟ 13 انبیاء کرام علیہم السلام ان کے پاس آ چکے تھے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. یہاں تک کہ اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، کیا نام تھا؟ حماد اس کا نام تھا. یہ اللہ پاک کا ایسا نافرمان تھا کہ یہ لوگوں کو اسلام سے دور کرتا تھا، یہاں تک کہ جو اس کی باتوں میں نہیں آتا تھا یہ اسے قتل کر دیتا تھا، اسے مار دیتا تھا. جب قوم سبا اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اللہ پاک نے اس قوم پر بڑے سیلاب کا عذاب بھیجا. کیسا عذاب بھیجا؟ بڑے سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے بہت سے باغ اور مال ڈوب گئے اور ان کے گھر مٹی میں بدل گئے، اور اس شہر کی تباہی عرب والوں کے لیے مثال بن گئی. اور ان کے خوبصورت باغ ڈراؤنے جنگل میں بدل گئے، یعنی جو ان کے خوبصورت باغ تھے اب وہ باغ نہ رہے بلکہ وہ جنگل کی شکل اختیار کر گئے. اور اس جنگل میں جو پھل لگتے تھے وہ بھی بالکل ہی کڑوے ہوتے تھے، یعنی پہلے تو ان کے باغ میں بڑے مزیدار طرح طرح کے پھل اگتے تھے، لیکن اب وہ باغ نہ رہے بلکہ وہ جنگل بن گئے. اور جو جنگل میں پھل اگتے تھے وہ بھی میٹھے اور خوبصورت پھل نہیں ہوتے تھے بلکہ کڑوے پھل ہوتے تھے. کیسے پھل ہوتے تھے؟ کڑوے پھل ہوتے تھے. قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے قوم سبا کا ذکر اس طرح فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف. اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب. تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والوں پر کیسا عذاب آتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہ مثال بن جاتے ہیں. اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں تو ہمارے اپنے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں موجود ہیں. تو ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کی نافرمانی پر ہمیں بھی ان جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے، یعنی جیسے حالات کا سامنا قوم سبا نے کیا تھا اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے، تو ہمیں بھی کہیں اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ویسے بھی ہم یہ تو دیکھتے ہی ہیں کہ آئے دن ہمارے یہاں بھی سیلاب، طوفان، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ پاک سے توبہ کرنے کے بجائے اپنا وقت گناہوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اللہ پاک کے احکام کو ماننا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہم آمین. اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن.
تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے حسین بھائی اور دوسری طرف ہے حسان بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دے دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5 پوائنٹس. لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے حسین بھائی سے. حسین بھائی، آپ یہ بتائیں سورہ مائدہ کی وہ کون سی آیت ہے جس میں وضو کے فرائض کو بیان کیا گیا ہے؟ 6. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو کے احکام کو بیان کیا گیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی، اب اگلا سوال ہے ہمارے حسان بھائی سے. حسان بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک میں دوسرا سجدہ تلاوت کون سے پارے میں ہے؟ پارہ نمبر 13. آپ کا جواب درست ہے. تو ہمارے حسان بھائی کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی حسین بھائی، اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ پاک کا نام موجود ہے؟ ایسے نام کی تو کوئی سورت ہی نہیں ہے. تو یہ جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے سورہ مجادلہ. جی حسان بھائی، اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں ملکہ بلقیس کے پاس جو پرندہ خط لے کر گیا تھا اس کا نام بتائیں. اس پرندے کا نام ہدہد تھا. کیا لگتا ہے صحیح کہنے؟ جی، آپ کا جواب درست ہے. تو ہمارے حسان بھائی کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی حسین بھائی، اب آپ بتائیں قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا نام بتائیں جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ہمارے حسان بھائی سے. آپ بتائیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے مہینوں میں قرآن پاک حفظ کیا؟ 1 مہینے میں. اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کر لیا. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی حسین بھائی، اب آپ بتائیں قرآن پاک میں کس جانور کی آواز کو بری آواز کہا گیا ہے؟ گدھے کی آواز کو. گدھے کی آواز کو قرآن پاک میں بری آواز کہا گیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی حسان بھائی، اب آپ بتائیں قرآن کریم میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 70 مرتبہ. لفظ قرآن قرآن پاک میں 70 بار آیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی حسین بھائی، اب آپ کا آخری سوال ہے. آپ یہ بتائیں قرآن پاک کے کتنے حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک حرف کی تلاوت پر. ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال حسان بھائی سے ہے. حسان بھائی، قرآن پاک میں ایک ایسے نبی علیہ السلام کا ذکر ہے جنہیں اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. آپ ان کا نام بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسان بھائی کو. اور اسی کے ساتھ ہمارے حسان بھائی کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس اور ہمارے حسین بھائی کو ملے ہیں 40 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ حسان بھائی ونر ہے، لیکن انشاءاللہ انعام دونوں کو ملے گا. یہ لیں حسان بھائی، یہ لیں حسین بھائی. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن.
کیسا ہے اجر سنا ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا